نعبدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم الذی روحہ نسخۃ الاحدیات فی اللاہوت قلبہ خزانۃ الحی الذی لا یموت طاؤس الکبریاء وحمام الجبروت جسدہ صورت معانی الملک والملکوت. تے شیخ الحدیث پیچھے بیٹھے نہیں، مینوں چہرے نہیں نظر آوندے بھی تاثرات کی نے. ہاں چونکہ ہاں جڑے وڈے وڈے نام والے نے انہیں پیچھے تے مینوں یہ نہیں پتا بھی گھور دینے پے. دیکھو نا جی یہ چہرے نظر آؤں تو مینوں معلوم ہوئے بھی چہرے تے رونق ہے یا بے رونقی ہے. آخر مینوں سدیا نے کچھ نہ کچھ تے میں کراں گا. اللہ جی ہو فالق صبح انوار الوحدانیہ، میرا بغداد دا لاڑا کہندا ہے جدوں وحدت دا سورج چڑھیا جڑا پہلا سویرا ہویا او اے میرا نانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ جی هو فالق صبح انوار الوحدانیہ وطلعت شمس الاسرار ربانیہ وبہجت قمر الحقائق السمدانیہ وطور تجلیات الاحسانیہ. کاش یہ میرے ہوندے سامنے. ان مولد محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر فی سر مستور بے سر لے سر لا یعلم عالم ولا یدرک مدرک ولا یاکل لاکلون سبحان ربک رب العزت عما یصفون. قال اللہ جل شانہ فی کلامہ المجید وفرقان الحمید وواصدق القائلین وقولہ الحق. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود پڑھو میرے نبی دی ذات تے گج کے. حضور خواجہ بابا جی سرکار مشتاق حسین صاحب چشتی گولڑوی، علماء اکرام، صوفیاء اسام اور اس عظیم آستانے تے آنے والے سنی جوانوں، دوستوں، عزیزوں، بچیوں، نماز صرف ایتھے جنت وچ نماز نہیں. جنہاں رب نے زبان دیتی وہ تے بولن گے. نماز صرف ایتھے جنت وچ نماز نہیں. روزہ صرف ایتھے یہ دارالعمل ہے، دار الجزا ہے. جنت وچ روزہ نہیں. حج صرف ایتھے جنت وچ حج نہیں. درود ایتھے بھی ہے. تھوڑی دیر تک میں ہاتھ کھلا دیاں گا، ٹینشن نہیں. درود ایتھے بھی ہے، درود اوتھے بھی ہے. ذرا ٹھہری فکرہ میں بولنا اور مینوں نہیں پتا بھی تو سمجھے گا یا نہیں. جیڑی خود درود دیاں وساکھیاں تے ٹردی ہے. خواجہ حضور تواڈے پیش نظر جملہ، جیڑی خود درود دیاں وساکھیاں تے ٹردی ہے او دے لی پنڈو پنڈ پھرنے تے درود لی منیرا کولو پوچھنا ہے جائز ہے کہ نہ جائز ہے. بڑے نکات دیاں گا جے بیٹھے رہ چہرے اگر کھڑے رہتے. میں لگا نماز پڑھن تسا فیصلہ کرنا ہے اے سامنے بیٹھے ہو گئی ہے یا نہیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی. ہو گئی ہے. اچھی بولو گے سارے. کیوں؟ میں درود چھڑ دیتا ہے، میں درود چھڑ دیتا ہے. ہن میں درود لگا پڑھن. اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. درود ہو گیا ہے. بولے نہیں جی. درود خواجہ حضور پہلا جملہ میرا درود ہو گیا ہے. اور نماز درود چھڑ دئیے نماز نہیں ہوتی. محمد دی آل چھڑ دئیے درود نہیں
صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ہن سوچ اے پھبدا ہے یا صلی اللہ علیہ وا یا تے نماز وچوں وی کڈ تے جے درود وچ اوتھے آل ہے تے جدوں نبی دا نام لویں تے پھر صلی اللہ کلا نہیں علیہ و آلہ وسلم جی الا ان اولیاء اللہ دعا کرو اللہ مینوں ہمت دے کو دو فکرے بولن دی تے تانوں پھر او دے تے عمل کرن لا خوف علیہم ولا هم یحزنون خبردار خبردار سجنا نو بھی آکھید ہے تے خبردار دشمناں نو بھی آکھید ہے اے ساڈا محلہ ہی ہوئے خبردار ہو کے آئی تے سجن پیچھے ہوئے تے دوستا خبردار ہو کے ہمیں اگے ٹویا ہی اللہ پہ آندا ہے دشمن بھی خبردار رہن تے سجن بھی خبردار رہن جڑے اللہ دے ولی نے ناؤ ڈردے نے بولو تے صحیح تے نہ انہاں نو کسے قسم دا حزن ہوندا ہے غم تے ملال ہوندا ہے میں شروع وچ ایک گل کرنا پھر قرآن دی آیتاں دا استنباط کرنا میں انڈیا دے دورے وچ بو علی کلندر علیہ رحمہ دے مزار تے گیا سرکار بو علی کلندر انہاں دا ایک درویش سی آپ نے انہوں فرمایا جا بازاروں دہی لے کے آ کی لے کے آ انہیں خواجہ حضور مٹی دا پیالہ چکے ہے تے لفظ مزیق البحر مشکل ہے تانگ نائے اجے بھی سمجھ نہیں آئی سوڑی گلی ہن تے سمجھ آ گئی ہے سوڑی گلی ہے اے پیالہ لے کے درویش بو علی کلندر علیہ رحمہ دا ٹریا جاندا ہے اگوں علاؤدین خلجی دا گورنر ٹریا ہوندا ہے ہن گلی ہے تانگ ایک وقت ایک بندہ گزر سکتا ہے ہن گورنر سوچدا ہے کہ میں گورنر ہاں اینو مڑ جانا چاہیے تے لنگا گا میں اے سوچدا ہے کہ میں ملنگ ہاں تے نوکر ہاں بو علی دا اے مڑ جائے دونے جامنا سامنا ہویا وہ بولدا مڑ ہٹ وہ آندا تو ہٹ گورنر نے زو میں چا کے تھپڑ ماریا انہیں پیالہ اتھوں ہی موڑیا واپس سرکار کلندر دے کول آ کے نے زمین تے مار کے تروڑ دیتا کہندا جے تیرا ہو کے بھی لتر ہی کھانے نے گل ایتھے کرنی جڑی میں کہنا چاہنا نقطے دی تے پھر کسی اور دی نوکری کر لیں گے سرکار شرف الدین بو علی کلندر علیہ رحمہ کہندے نے بچیا کی ہویا انہیں کہا جی گورنر نے چپیڑ ماری راہ دین نہ دین تو آپ نے فرمایا کاغذ قلم لیاؤ میں سوچیا بھی لکھن گیا حضور مہربانی کرو اے شفقت فرماؤ میرا ملازم سی تے تواڈے گورنر نے چپیڑ ماری تے اگوں ذرا خیال ہے رکھیا کرو سرکار نے کاغذ قلم آ گیا خواجہ حضور جملہ سنو فرمایا لکھ بازگیری عمل بد گہرے بازگیر ای عمل بد گہرے ورنہ بخشم ملک تو باتی کرے آئے اس بد کماش گورنر نو لگام دے ورنہ اسی تیری بادشاہی کسے اور نو دے دیاں گے مرضی ہے تو مینو نہیں پتا بھی روک تو ڈرے ہو پایا یا انج بولن دے پابندی ہے یہ مطلب ہے ولی ڈردا بولو ولی ڈردا تے جدو ولی نہیں ڈردا تے نبی صرف قرآن چو دسنا چاہنا کہ ولی آندے کنوں اے دو چار لمحے تے پھر میں جنہ پڑھنا ہے اگر میرا دل لگ گیا تے پھر خواجہ خواجگان نظام الدین اولیاء ہی میں پڑھنا ہے میں آپ دی سیرت ڈیٹیل نال پڑھنا چاہنا میں نہیں پتا بھی تھی سننا آئے ہو اجے تک تے میری برادری دے چہرے آتے او بھی تان نہیں آیا پہلی آج ولی کی نو آندے نے والذین آمنوا ولم یہاجروا ما لکم من ولایتہم من شیء قرآن کہندا ہے میرے حبیب جنہ ایمان لیاندا پہلے فکرے تے تو اٹھیا نہ تے میں پڑھنا کی ہے جنہ ایمان لیاندا مگر ہجرت نہیں کیتی انہاں دی تواڈے سر تے کوئی ذمہ داری نہیں ہن فکرہ میں لگا بولن ولایت دا معنی ذمہ داری ولی دا معنی ذمہ دار ولی ہوندا ہی ہوئے جڑا ایتھے بھی ذمہ دار ہوئے اوتھے بھی
ولی ہوندا ہی ہوئے ذرا چہرہ میرا رکھنا دور جڑا ایتھے بھی ذمہ دار ہوئے. میرا بغداد دا لاڑا کہندا ہے او دی قسم ہے جدے قبضہ قدرت عبد القادر دی جان ہے جنی دیر تک میرا ایک درویش بھی جنت تو باہر رہا میں نہیں جانا. بولا دے صحیح نہیں. اے تیرے شہر دی ایک کتاب لاہور چو چھپی ہے شان مصطفیٰ و زبان مصطفیٰ. علماء نے سیرا لائے نے یہ مطلب ہے انہاں نو پتہ ہوتا. وہ لکھیا ہے کہ خواجہ خواجگان قطب الدین بختیار کاکی فرماندے نے کہ بیٹا فرید قیامت والے دن اللہ کہے گا گودڑی پوش درویش آجو. اتے گودڑیاں ہون گیاں اتنے ریش لٹک رہے ہون گے جنہیں انہاں دے مریداں دی تعداد. اللہ کہے گا ایک ایک مرید ایک ایک تند نال لٹک جاؤ تے پھر اعلان ہوئے گا کھچو انہاں نو پول لگا کے چھڈ کے آ. ہون ویکھ بھی تو کسے ریشے نہ لٹکے ہیں کہ اجے تک گھر ہی بیٹھا ہے. ولی دا مانا ذمہ دار. سارے بولو ولی دا مانا. تہاڈی آواز میرے کان تک نہیں آئی. ولی دا مانا ولی او ہوندا ہے جڑا ایتھے بھی ذمہ دار ہوئے اوتھے بھی. یہ میرا پیغام پہنچ گیا. دوسرا پیغام میں گزارش کراں گا 5 منٹ سنو لیکن مینوں ویکھ کے سننا ہے. ہنالک الولایۃ للہ الحق. قرآن کہندا اج اختیار اللہ پر حق لئیے. قرآن نے دسیا ولایت دا معنی اختیار اور ولی دا معنی با اختیار. بولے نہیں جی. ولی دا معنی زندہ باد زندہ باد بندہ وہی چنگا جڑا داد دے ساتھی با اختیار. ہن میں جملہ بول کے چہرے پڑھنے نے اپنی برادری دے. سن او جس بندے دے پلے ماپیا نے ایک لائی ہے ایک اگر اوہی بے اختیارا ہوئے تے او گھر وسدا نہیں تے جدے پلے 99 لاکھ لگے. یہ نہیں پتا بھی تھوڑے داد دے اندر آواز آئی یا نہیں. میں تو جو کوئی پہلی باری پھسیا جدے پلے ماپیا ایک لائی ہے جڑے سمجھا نو ہاتھ کھڑے کرو. جے اوہی بے اختیارا ہوئے تے او گھر وسدا نہیں تے جدے پلے 99 لاکھ لگے نے. آؤ میرے سلطان الہند نے 99 لاکھ میرے مجدد نے 99 لاکھ میرے پاک پتن والے نے 90 لاکھ جنہ دے دامنا نال لکھاں دی تعداد وچ لگے نے. او جے بے اختیارے نے ولی اونوں آندے نے جڑا با اختیار ہوئے. بولیا نہیں تو کنوں آندے نے جڑا. محکم دین سرانی رحمت اللہ تعالی علیہ سرکار دی عمر 10 سال. آپ ایک کندھ تے بیٹھے نے تے ایویں کھیڑدے نے پے کولوں ایک بابا لنگیا تے او کہندا ہے پاکاں دی اولاد ہو اے دسو ولی کینوں آندے نے. ولی کنوں آندے نے. سرکار نے جذبات چاہ کے محکم دین سرانی علیہ رحمان نے انج اڈی ماری فرمایا ولی بابا اونوں آندے نے جے کہے نا کندھ نو ٹور تے ٹر پوے. چہرے تے بہار رکھو علماء کرام باری تہاڈی بھی آونی ہے. انج ٹر پوے کندھ ٹر پئی پھر ٹھڈا مار کے کر رک تینوں تے میں نہیں کیا ٹر. ولی دا معنی با اختیار. مینوں نہیں پتا ولی دا معنی. بول دے جاؤ. ولی دا معنی ذمہ دار. ولی دا معنی با اختیار. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. ولی او نہیں جڑا انہیریاں چوں کڈے تے چانن وچ. سارے بولو اپنے پیران یاد کرے انہیریاں وچوں کڈے. تے جے سورے نے آپ ہی کوٹ کوٹ پیتی انہیں دوجے نوں نیرے چ کی کرنا ہے. جڑا آپ ہی رنا کو لتاں کڈان دیا ہے انہیں نیریاں چو کی کرنا ہے. گل سن ولی ہوئے. یہ میں تن دساں گا جدو نظام الدین اولیاء میں شروع کیتا کہ ولایت ہوندی کی ہے. اجے تے میں تمہید چاں جڑا انہیریاں ہی چو کڈے تے چاننا وچ
انہوں ولی آندے جڑا آپ ہی نیرے چ ہوے بولو تو صحیح میرے پاک پتن دے درمیان جملہ آ گیا پاک پتن دے لاڑے نے تھک گئے ہو اجے تے میں سیدھا پدرا پیا ہونا سرکار نے علی احمد صابر کلیر دے شہنشاہ نو کیا کہ پتر اے آل ہے اے میں تینو خلافت دلی دی اے مینوں پتا کہ آپ کو کلیر دی ہے دلی دی نہیں کھرکنا ہوئے تینو دلی دی لکھ کے دیتی ہے جا جمال الدین ہاسوی کولو اینو تصدیق کروا کے لیا سرکار ٹر پہ پہنچے ہانسی اگے جمال الدین ہاسوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اے محبوب خلیفے سور دے او انہوں نے کیا بھی پیر دا خلیفہ بھی ہے میرے پیر دا پنیواں بھی ہے ملے بہ گئے کیویں آئے فرمان لگے آل ہے ایتھے دستخط کر مینوں نہیں پتا بھی تو آیا ہے سنن یا صرف ڈنڈی لے کے کڑی کی لانا ہے ایتھے کر اونا کیا بچیا رات رو انیرا ہے سویرے دن چڑھے گا تے او صرف چانن ہوئے گا میں وڈیرا بندہ دستخط کر دیاں گا اے انج کیتا تے انگلی بتی وانگو بلن لگ پی کہن لگے ہون کر نیرے ہی چو کڈے اونا کیا بھی میری نظر کمزور ہے اے چانن تھوڑا ہے انج کیتا کیا گیس بل پیا ہون کر بولیا نہیں تو میں دسن لگا ولی دا اختیار انہوں نے غصے چاہ کے وہ خلافت نامہ پاڑ دیتا پی تو ایڈا جذباتی ہے کدھرے دلی دی ولایت دلی نہ سار دے انج جوشے چاہ کے ویک کے کہہ لگے تو نامہ ہے مرشد من بریدی من سلسلہ ترا بریدم تو میرے مرشد دا رکا پاڑی ہے میں تیرا سلسلہ ہی پاڑ دیتا ہے پتہ نہیں کی سن دے ہو تے بابا صاحب ٹبیا پاک پر بہ کے 2 سالہ دا پیڑے ولی انہوں آندے نے جڑا ذمہ دار بورو رہو ولی انہوں آندے نے جڑا ذمہ دار ہوئے ولی انہوں آندے نے جڑا باختیار ہوئے ولی انہوں آندے نے جڑا نیرے ہی چو کڈ کے یہ تھکے نہیں تے کیا تو پڑا فہبلی ملدن کا ولی یارسنی و یارس من آل یعقوب زکریا علیہ السلام دعا پہ منگ دے اے پروردگار مینو ایک ولی دے اے دے ترجمے جی تینو سواد ہونا چاہیے ولی دے جیڑا میرا بھی وارث ہوئے علماء میرا بھی وارث ہوئے اولاد یعقوب دا بھی وارث ہوئے ولی دا مانا وارث اسی چلے نہیں جڑے ویگنا مگر لکھی بیٹھے ہیں نبی وارث علی وارث غوث جلی وارث جی اجازت تو 2 منٹ تمہید اور لا لی میرا ٹائم کنے کو منٹ ہے جی کیونکہ میں نظام الدین لمبا پڑھنا ہے توجہ بچہ وہ چنگا ہوتا ہے جڑا گلی چ بہ کے خروٹ کھیڈے یا وہ چنگا جڑا درس سے جا کے قرآن و حدیث یاد کرے فیصلہ تواڈے ہاتھ وچ بولو جی جڑا جامعہ داخلہ لوے تے جا کے قرآن حفظ کرے یا کتاباں پڑھے وہ چنگا نا ہن پیو چھڈ کے آیا میں مثال لگا دین تینوں سمجھ آ جائے گی ولی کنوں آندے او جا کے چھڈ آیا اوتھے او نال دے نوں آندا بھی استاد نے سپارہ سننا ہے تے مینوں سبق یاد نہیں اے آ کتاباں میریاں پھڑ تے میں کھس چلیا تے جو چھٹی ہوئے گی تے دوویں گھر ٹر جاں گے قبلہ توجہ کرنی دوجے دن استاد نے پوچھا بھج گیا سا وہ کہندا جی بیٹا بھجی دا نہیں جدوں آئیے تے پڑھی دے انہیں کیا بھی باس استاد نے تو کیا ہی کچھ نہیں وہ دوجے دن سنن دی باری ہوئی تو میں پھر نس چلیا وہ پھر نس گیا تیجے دن استاد کہندا کان پھڑ لے 1-2 چپیڑا ماری انہیں کہا یہ ہو جہاں پاویں روز مار لیا کر وہ پھر دوڑ گیا ہن جملہ میرا سننا ہے یا ہسے گا یا عبرت لئی ہن استاد کہندا کل پھر بھج گیا سا جی کھڑا جا اپنی کتاباں چک تے چل بھج جا علماء نہیں پتا تسی کی سمجھو گے چل بھج جا ہن اودوں بڑی جدوں وارث لے کے آئی
وارث اونوں آندے نے جڑا پجیاں نو پائے. پتہ نہیں میں خواجہ دور جملہ کی بولیا. وارث او ہوندا ہے جڑا پجیاں نو. ہن ویکھ میرے پاک پتن والے کنے پائے, خواجہ عبدالحی نے کنے پائے نے. وارث ہوندا ہی او ہے جڑا پجیاں نو, ذرات کھڑے کر کے بولو, پجیاں نو پائے. گل اگے آئے ایتھے نہیں, یہ تمہید دے آخری فکرے دو. توجہ, دوجے دن ماں پروٹھا بھی پکاندی تے او اندروں آیا منہ بنا کے, بے جھوٹ کل میں تھوڑا جا لیٹ ہو گیا سی تے استاداں پجا دیتا ہے. انہیں کہا جی سکو آویں نہ ایتھے جامعہ تے نال اپنے وارث نو لے کے, انہیں کہا کوئی نہیں گل بہ جا تو. ہن اندروں نکلے وارث, اوئے کیا نہیں. ہن ماں بھی پردے پاندی, تھوڑا جا لیٹ ہو گیا سی تے جاؤ اینوں چھڈ آؤ. آندا چلو میں دفتروں لیٹ پیا ہونا, تینوں باہو نا. ہن فکر ہی جے تے محنت ہے تے مینوں نہیں پتا تینوں سمجھ آئے گی کہ نہیں. اگے اگے وارث ہے, پیچھے پیچھے قیدا چکے ہے تے او ٹریا ہوندا ہے. جانچ جامعہ دا بوہا کھولیا, اگے استاد ادھیاں نو چھترول پیا کردا ہے, ادھیاں نے سب کھڑے ہو کے رٹا پہ لاندے نے. اے ویکھ کے مک گیا. وارث او ٹریا جاندا ہے, اے پیچھے ہولی 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 رکدا پیا. ہن فکرہ سمجھی, دل کرے تے بولی, نہیں تے نہیں. او مڑ کے آندا, اوئے نہ بھجیا. فکرہ آ گیا مرشد, نہ بھجیا. ہن بھجیا ڈر دے نہ ڈر. فکرہ میرا سمجھی, نہ سارے بولو, نہ سارے کوئی بولو, نہ اوئے نہ ڈر, کچھ نہیں ہوندا, میں ایتھے ہی ہاں. میرے فکرین تو پی گئے, میں ایتھے ہی ہاں. ادھر داتا جمیری, ادھر خواجہ جمیری, ادھر فرید اجودنی, ادھر میرے علی شاہ صاحب گولڑوی, وچ گناہگار. حیا کرے آئے ہن کمبی جانا, ڈرنا کچھ نہیں ہوتا, اسی ایتھے ہی ہاں. کچھ سمجھ آئی؟ ولی دا معنی ذمہ دار, ولی دا معنی بااختیار, ولی دا معنی نیرے چو کڈ کے چاننا چل جان والا, ولی دا معنی وارث. بولیا نہیں تو, ولی دا معنی اچھی بولو, ولی دا معنی. ہن میں تینوں لگا گل سمجھان. جدوں شنگار شنگور کے کاراں لوکی ٹکن جاندے نے تے او دے نال کن ٹوٹے بیٹھے ہوندے نے کئی لاڑے دے, اتوں آ جاندا مولوی, اونے بگلے چ رجسٹر لیا ہوندا ہے, او آندا بھئی ہن تسی اٹھو تے ولی بلاؤ. پتہ نہیں میں کی کہہ گیا تے تیرے پلے پیا ہے کہ نہیں. جو میں کہنا سی چلیا, بغیر ولی تو تے تینوں رن نہیں لبدی. نہیں سمجھ آئی؟ وہ جڑے کول فوٹو کھچا لی بیٹھے نا کن ٹوٹے, وہ آ کے خطیب آندا ہے اٹھو, کوئی ولی ہے تے انہوں بلاؤ, میں نکاح کرنا ہے, کڑی دینی ہے. یہ مطلب ہے بغیر ولی تو نکاح نہیں. پتہ نہیں میں کی کیا آسن, یعنی میرے معلوم پہ میرا انہوں نے ٹائم کنا رکھے, لیکن چند لمحے 2-4 منٹ میرے تمہید تے لگن گے, اور جنہ چر میں پڑھنے میں سکون نال خواجہ دی تاریخ زندگی دے ورک الٹنے. نہیں پڑھیا آئے گا کسی نے اس طرح جو میں لگا پڑھ. بخارے دا شہر ہے, بولو سارے, جتھے میں سر بھی لاواں گا شعر بھی پڑھاں گا جتھے لگے ہو. بخارے دا کہ یاد کریا جے تاریخ نظام الدین اولیاء علیہ رحمہ دی, کہ آپ دا نا نہیں. پتہ نہیں میں کی کیا, میں نقش بندی حضرات نو پوچھیا کہ خواجہ باقی بلا دا نا کی ہے, کہندے جی باقی بلا. میں کہ نہیں, یہ آپ دا لقب ہے, آپ دا نا خواجہ رضی الدین ہے. اسی طرح نظام الدین آپ دا نا نہیں. یہی تو میں تینوں دسن لگا. 2 سید رہندے نے بخارے چ, مرشد توجہ نہ سنیا جے تے میں فون تے پوچھاں گا وچوں. 2 سید, ایک دا نام خواجہ سید عرب, دوجے دا نام خواجہ سید علی. اے دوویں
چاچے تائے دے پت پرا نے. میرا خیال میں بڑی ونڈ کر کے سمجھان دیا تے بڑا ہی پیار ہے. جڑا بڑا سید ہے خواجہ عرب اے امیر ہے تے خواجہ علی غریب ہے. جڑا بڑا سید ہے اے دی ایک دھی ہے جدا نام ہے سیدہ زلیخا. جڑے سلسلہ منتوی کو غور نال سمجھا جائے. سیدہ زلیخا پردے دی شریعت دی اینی حیادار سید بچی کہ اے دا لقب ہے رابعہ بصریہ ثانیہ. جی بات سمجھ آ گئی. جڑا چھوٹا سید ہے او دا ایک پتر ہے سید احمد. ایک رانا غریب ہے تے ایک آنا بولو صحیح. ایک دن خواجہ عرب کہندے نے بس کو 5-7 منٹ لگن گے تبھی تے فرماندے نے خواجہ علی یار ساڈا پیار بڑا بخارے چ رہندے آ تے میرا دل کردا ہے اے پیار دا سلسلہ اگے بھی انیرے ہی تو نہیں پڑھیا جاتا. ایک وٹا ہی مار کے نے جو بچ جائے. یہ مطلب جی تم منع کیا سی بتی پھر بل پہ. ہاں جی ذرا یہ اوپر نو کر دے پرا کر دے تین چلا دے یہ روشنی ہوئے گی. کچھ نہ کچھ نظر آتے رہن گے. بیٹا میری اکھاں چ نہ پا ادھر آ. میں پھر اے جڑی ترتیب ایک مزاج بنیا سی نا میرے نال ویکھو یار وہ ٹوٹ گیا ہے تے اس مزاج نو بنان لئی میں پھر ایک دفعہ واپسی دا گیر لان لگا. ولی دا مانا ذمہ دار. ولی دا مانا بااختیار. بااختیار حضور قبلہ کی چکر ہے لائٹ دا انتظام نہیں ہے گا جی. میرا دیکھا جی میں رخ بدل کے تانوں تھوڑا جا ذرا نہ تبدیل لگا کرن تے پھر سرکار نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ. میں اپنی ہسٹری شروع تو ہی پڑھنی ہے لیکن درمیان چ بااختیار دا ایک جملہ آ گیا تاکہ تینوں نال ملا لواں. سرکار دے 2 خلیفے سن امیر خسرو رحمت اللہ تعالی علیہ اور خواجہ نصیر الدین چراغ محمود دلی. میں انہاں دے مزار تے بھی گیا تے جے میں ہسٹری دی پڑھنی ہے پی مشہور کیوں نے ہن سرکار پریشان نے پی خلافت نصیر الدین نو دیا. علماء لئیے تحفہ یا امیر خسرو نو دیا نہ وہ کاٹے تے نہ وہ کاٹے. اینی دیر نو دلی دا بادشاہ غیاث الدین تغلق میں اختیار لگا سنان اے سرکار نظام الدین اولیاء دے نال بغض رکھدا سی. یعنی شہرت ویکھ کے عزت ویکھ کے وقار ویکھ کے اے بغض رکھدا سی. اینے قاصد دے ذریعے روکا بھیجیا کہ میں لکھنوتی چلیا حملہ کرن. جدوں میں مڑ کے آواں تے میرے آن تو پہلے نظام الدین تو دلی چھڑ دیں گے. حضور گل تو علی بالکل نمی ہوئے گی. تو دلی چھڑ دینی ہے. اگر دلی نہ چھڑے تے میں یاد رکھ اپنے دشمناں نو معاف کرن دا عادی نہیں. اے رکا آ گیا نظام الدین اولیاء کول. امیر خسرو رون لگ پے کہ مرشد ان دلی چھڑنی پے گی. فرمایا بیٹا اللہ جانتا ہے کہ ہم چھوڑیں گے یا کوئی اور چھوڑے گا. بالکل نئی چیز خواجہ صاحب تو لیے تاکہ لائٹ آ جاؤ نہیں دیر تک. سرکار نے فرمایا خسرو اکبر ذرا ٹھہر جا معذر میرا دل لرز رہا ہے کہیں کعبہ گر نہ جائے تیری شور مستانہ سے.
ادھر صبح دی اذان ہوئی ہے، ادھر زلیخا بی بی اور حضرت سید احمد دے گھر بچہ پیدا ہویا ہے جدا نام سید محمد رکھیا گیا ہے۔ اے مستقبل دا خواجہ نظام الدین اولیاء ہے۔ باپ بھی حافظ تے اگوں جے موڑ ہوئے تو میں ہولی ہولی پڑھ دیا جانا زندگی دا سبق۔ باپ بھی حافظ، اماں بھی حافظ، اگوں پتر ہے، چھوٹی جی عمر ہے چبا دنیا ہی چو ٹر گیا، ہن ماں نے تعلیم دینی ہے، فرمایا آؤ پتر تینوں میں قاعدہ پڑھن واسطے مولوی راہ کو چھڈا حضور تھکے تھے نظر نہ آئے نہ دو مولانا شادی مقرری انہاں دی خوبی ایسی جڑا انہاں کولو ایک سورت پڑھ لیندا نا پھر انہوں باقی قرآن سوکھا یاد ہو جاتا ہے۔ کرامت سی ایک ہی سی کرامت سی۔ خواجہ خواجگان خواجہ نظام الدین اولیاء حضرت مولانا شادی کو پڑھن لگ پے، 10 سال دی عمر وچ میرے نظام الدین اولیاء نے قرآن تھوڑا جا پڑھتا چلو جلدی جلدی میں انہوں پاک پتن لے آؤں تاکہ جتھے میں پیڑ پانا اتھے آ جائیے۔ آپ نے قرآن حفظ کر لیا، ہن اماں کہنے لگی پتر میرا دل کردا ہے کوئی اسلامی کتاباں بھی پڑھ، اسلامی کتاباں بھی پڑھ۔ پھر آپ نال لے کے مولانا علاء الدین اصولی کو آ گئی، میں تاریخ زندگی پڑھ رہا جہاں علاء الدین اصولی کو آئے انہوں نے آپ کتاباں پڑھانیاں شروع کر دی۔ کتاب ایک قدوری یہ پڑھانی شروع کی تھی، جدو ختم ہو گئی ہون لگ گئی بن۔ جس دن قدوری دا درس مک گیا استاد کہنے لگا نظام الدین اکھے جی، فرمایا جا کے نا اپنی امی نو کہے کہ کوئی پیسے دے تے دستار خرید کے لیا تیرے سر تے پگ بنی ہے۔ نہیں سمجھے عمر 18 سال ہے تے تیرے سر تے پگ درس نظامی دی دستار آپ گھر اپنی اما نو کہا کہ میرے نظام الدین اولیاء نے بیٹھا رہی تھوڑا ذرا پاک پتن دے راہ تے پا لیے نا۔ نظام الدین اولیاء آ کے آندے نے امی استاد آندے دستار لیو، صدقے جاواں ماں تو چندہ نہیں منگیا، کسے کے ہاتھ نہیں پھیلایا، سید زادیے تیر تو قربان۔ فرمایا پتر آ 2 ٹکنے دا سوتر لیا تے میں سوتر کتنی ہاں پھر منڈی چ ویچ آویں۔ یہی ولایت اس منڈی چ ویچ کے دے پیسے آئیں گا او دے نال میں پگ تیار کر کے دیاں گی۔ جڑے پیسے ہوئے کچھ پیسے دی پگ لے لی تے فرمایا اے استاد نو دیں جدوں تیری او دستار بندی دی رسم ہوئے کسی نے جے چاہ پانی پیانا ہوئے دے بھی۔ ایتھے جملہ سرکار فرما لگے نظام الدین ولی ایک دلی ایک ولی ہے جدا نا علی مولا۔ آپ کی عمر کنی سی بولے گج کے بولو اجی وہ ماحول ہونا جتھے دن میں وج چلے ہونا ذرا تھوڑا جا بچپنا پڑھ لیں گے میں وچوں ٹول نہیں لانے آپ دی ہسٹری پڑھ دیا جانا۔ آپ نے فرمایا علی مولا نو بلا لیو، فلانے نو بلا لیا، فلانے نو 5-7 دلی دے بزرگ آ گئے۔ ہن علاء الدین اصولی نے اگے بٹھا لیا نظام الدین اولیاء نو۔ توجہ علی مولا بزرگ سے انہوں نے کہا کہ پلہ تسی پھڑو ایک میں تے اس سید زادے دے سر تے جڑے نظامی ہوتے سبحان اللہ کہو دستار بنیے جا پہلا پیچ ولیا دوجا ولیا دستار ہوئی مکمل۔ خواجہ خواجگان نظام الدین اولیاء اپنے استاد دے پیراں تے ڈگ کے قدم چومن لگ پے تے او علی مولا بزرگ کہندا ہے اے وڈا ہووے تو ہندی سمجھیا نہیں اے وڈا ہووے اے بزرگ ہوئے گا۔ او اصولی کہن لگے جی بزرگو تسی کیویں آندے ہو ہن ہندی دا جملہ جے تو سمجھ جاتے جلال جا کے بزرگ کہندا ہے جو منڈاسا باندھے وہ کسی کی پائی نہ پڑے۔ او جدی دستار بندی ہوندی ہے او دی تہنے سریا آ جاندا ہے او کسے دے پیراں وچ نہیں ڈگدا اینے ڈگ کے دسیا کہ ہر کے خدمت کر دوں مخدوم شد۔ بولو تو صحیح یار ہر کے خدمت کر دے اجے تے زور ذرا پاک پتہ لین دیو ہر کے خدمت کر دے او مخدوم شد ہر کے خود را دید او محروم شد۔ جنہیں خدمت کی تھی مخدوم ہوئی جدی تون ایک سریہ ہے انہیں مخدوم کدا بننا ہے۔ توجہ میرے سمجھ آ رہی کہ نہیں؟
سرکار نے کتاباں پڑھ لیا کہ اپنی امی نو کہن لگے پاک پتن دا ذکر ہوں امی میرا دل رجیا نہیں علم تو جی اجازت دیو تو ایک بہن سی چھوٹی ایک ماں سی ایک آپ سن ایک رشتے چو چاچا سی سید اوز فرمایا جی کہو تے چاچے نو میں آنا آپ دلی نہ ٹر چلیے تاکہ دلی جا کے باقی علم میں حاصل کر لوں اما پیاں دی جی میں پتر تو دادی اجے سلام دیے تے اپنے استاد نو سلام کرن گیا تے ابو بکر خرات آ گیا انہیں آ کے کیا قبلہ کیا بات ہے میں ملتان گیا بہاؤدین زکریا ملتانی انہاں دے آستانے تے گیا کیا ولی دا کمال ہے او دیاں کنیزاں بھی قرآن دیاں حافظ دے اوتھے ہر ویلے اللہ تے اللہ دا ذکر ہوتا ہے آپ خواجہ صاحب سنتے ہیں پہ 18 سال دی عمر ہے پھر او ابو بکر خرات کہندا ہے کہ سرکار میں پاک پتن گیا جے کیا بات ہے نظر دی انج نظر چک دے نے تے رنگ لا دیندے نے خواجہ صاحب آندے نے او پہلا دن سی کہ بابا فرید دا نام سن کے میرے دل وچ ٹھنڈ بس اولی اولی چل دے سرکار نے فرمایا امی آ ٹر چلیے اگے کتھے دلی اپنی ہمشیراں نو نال لے لیا آپ جوانی دی عمر وچ نے اما نال حضرت سید اوس نال نے جا ٹر پیرا چ رات پیندی جدوں ہنیرے وچ کوئی شیر گجدا ہے یا ڈر لگدا ہے تے حضرت اوس کہندے نے یا پیر حاضر باش مادر پناہ تو میری رویم او پیر اے پیر حاضر ہو جا اسی تیری چادر تھلے ٹرے جانے آ تیری پناہ لے کے یہ دا مطلب ہے پیران نو واج مارن دا رواج اساں نہیں پایا گل دے سن پیران کو مدد لین دا رواج اج دا جتھے مشکل مرحلہ ہوندا ہے حضرت اوس کہندے نے یا پیر حاضر باش اے مرشد آویں مادر پناہ تو میرویم اسی تیری پناہ ٹرے جانے خواجہ نظام الدین نیڑے ہوئے تے پوچھ دے نے اے پیر کیڑا جنوں واجا مار دے اے پیر کیڑا جنوں واجا مار دے ہو حضرت مولانا او سید فرماندے نے او بچیا اے پاک پتن رہندے نا فریدی ہن پر جے نال میری شہرت ہوئی دنیا میرے پاک پتن دے باوانو ہر دور سلام کردا ہے ہاتھ کھڑے کر کے بڑھو میرے پاک پتن دے ہر دور سلام ہاتھ کھڑے کر کے بڑھو جڑے چشتی خاندان نو منن والے ہو میرے پاک پتن دے ہر دور سلام ایتھے خسرو نظام جیا مرشد بن نوکر پانی پردائے میرے پاک پتن دے جڑے آکڑے ہو ٹر جاؤ جڑے منن والے ہو پڑھو میرے پاک پتن دے باوانو انج نہیں نا نا گل او کرنی چاہیے جڑی چشمدید ہوئے مینو دوجا دن سی نیو دلی تے رات نو میں جتھے ٹھہریا سی او پاکستان امبیسی سی ایک بندہ میرے نال سی سمندری دا محسن دا نام ہے میں کہ محسن میرا دل کردا ہے کہ سویرے بابا صاحب دا جڑا پیر ہے نا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ سویرے انہاں دے آستانے تے جا کے سلام کری وہ کہندا ٹھیک ہے جی صبح دن چڑھیا ڈرائیور نو بلایا دو جنے اسی ہندو ڈرائیور دا نام سی پنڈت دھرمندر سنگھ میں ان کیا پنڈت ہمیں نا مارولی لے چلو خواجہ کی درگاہ جانا ہے وہ کہیں دے ہندو کی اندر خواجہ کی درگاہ جانا ہے میں کہا ہاں جی لو جی خواجہ تین بڑا لطف آئے گا گل سننا لی خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمہ گئے سرکار دے آستانے تے منہ دے اصحاب نال پھول تویز مبارک دوتے پیسی گلاب دے ایک پاسے میں کھلو گیا دوجے پاسے میرے نال دا پہلے او دے نال رل کے او دی چادر پائی پھر میرے نال رل کے اونے میری چادر پائی ہن اس پاسے قبر دے اوئے مرشد گل سننا لیجئے ادھر میں اے انج لگے اسی دعا منگن تے میری نظر سامنے حجرے تے پئی تے مینوں دعا بھول گئی پتہ نہیں ہن تیرا سنن دا موڑے کہ نہیں مینوں دعا بھول گئی میں ایتھے قصور آیا 300 میل دور
تے میں انج ویکھاں تے مینوں میرا کوئی گوانڈی نظر آ جائے تے انج میں کہاں گا بھی اے بھی ایتھے آ انج میں ویکھیا سامنے میں اجے الحمد شریف ایاک نعبد و ایاک نستعین تک پڑھیے میں کیا محسن او دعا پھر منگا گے اوے او ویکھ اوے حجرہ اُتے لکھیا حجرہ گنج شکر نہیں کی لکھا حجرے تھے اوے پاک پتن والا ایتھے بھی آ پہلے حجرہ ویکھیے آ پہلے پھر دعا منگا گے جہاں سی حجرے کول گئے انڈیا دے لوگ حضور پینٹاں تے شرٹاں پہن دے یا کوئی ہزار وچ ایک ہے جڑا چوڑی والا پجامہ پاوے وگرنہ بیبیاں بھی پینٹاں تے بندے بھی وہ انگریز پرست لوگ نے ایہو جا لباس ہے وہ 4 لڑکیاں جوان تے 4 منڈے انہاں نے پینٹاں شرٹاں پہنیاں جتھے اسی کھلوتے ساں اوتھے او بھی آ گئے انہیں چ ایک کڑی نال دے انگریزی چ کہندی انج معلوم ہوندا ہے جویں دوویں بولو تے صحیح یار پاکستانی نے میں انہوں کیا انگریزی چ جو تو آنی ہے کاکی صحیح ہے وہ مینوں کہندی بابا جی تانوں انگریزی آوندی میں کہ بھی ہن تے میں انگریزی تو نفرت کرنا پر کبھی میں 33 سال تیرے جیسیاں شرلیاں نوں پڑھاندا رہیا توجہ او مینوں پوچھ دیے آپ کہاں سے آئے ممبر رسول بابا جی سننے والی گل جی میں کہ جی میں کہنا کہ ہم ویاڑی سے آئے ہیں تے ویاڑی او شودی اونوں پنجاب وچ کوئی نہیں جاندا بورا کہنا پیندا ہے ہاں جی بورا منڈی تو آئے ہیں ویاڑی دا کوئی پتہ نہیں تے یا ملتان دا سہارا لینا پیندا ہے اینوں میں کہ ہن کی کہاں میں کہ بیٹا دیکھ ہن تو میری عقل جھوٹ بھی نہیں بولنا تے تعارف بھی کرانا ہے میں کہ بیٹی ہم دونوں پاک پتن شریف اور ملتان شریف کے درمیان رہتے ہیں گل جھوٹی نہیں پاک پتن شریف اور ملتان شریف کے درمیان انہوں 7 ویندے نے کڑی میں نے پوچھ دی آپ کدی پاک پتن شریف گئے میں کہ جی کئی بار آپ کدی بابا صاحب کی درگاہ گئے میں کہ جی کئی بار بابا صاحب کی درگاہ کے اندر گئے لا الہ محمد رسول اللہ میں حق بول رہا میں کہ جی کئی بار کہنے لگی کبھی بابا صاحب کی قبر کو ہاتھ لگایا خواجہ حضور لطف نہیں آ رہا تو تھوڑے سنن دا میں کہ کئی بار وہ انگریز کی نہیں میں کہ سٹیٹ لائن سیدھی لائن بنا لو وہ 7 لائن وچ لگ گئے وہ کڑی مینوں کہندی اردو وچ میں پنجابی لگا کہ بابا ہاتھ اگے کر اسی واری واری او ہاتھ چومیے جڑا فرید دی قبر نو لگا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری ہن بڑا میرے پاک پتن دے باوانو ہر دور سلام ہر دور سلام ایتھے خسرو نظام جیا مرشد بن نوکر پانی میرے خواجہ نظام الدین فرماندے نے جدوں انیرا ہوندا کوئی شیر گجدا تے حضرت اوس کہندے یا پیر حاضر باش مرشد آوی مرشد مادر پناہ تو میری ریم اسی تیری چادر تھلے ٹرے جانے آ گیا دلی جلدی جلدی مکاریا شمس الدین خوارزمی رحمت اللہ علیہ کو آپ نے 2 سال پڑھیا بس ہن میں اپنے اصل موضوع تے آنا چاہوں اپنی امی نو کہندے اما ٹھنڈ نہیں پیندی میں مرشد کنوں پڑھا گل ہن کرنی ہے تے لطف ایتھے ہونا ہے یار اما جی مینوں اجازت دیو بیٹا کدی بیعت ہونی فرمایا 2 درویش نے میری نظر وچ ایک ملتان والا دوجا تسی بولو پاک پتن والا بہاؤدین زکریا تے ادھر فرید الدین مسعود گنجے ماں نے کیا بیٹا اجازت ایک بار سبحان اللہ کہہ ادھروں میرے خواجہ ٹر پینے 18 سال دی عمر پاک تمہید مکی ہن تقریر شروع جے آپ پاک پتن نو ٹر پے قافلے دے نال ادھر پاک پتن دے ٹبیاں تے
زود الانبیاء بیٹھے آپ فرمانے نے بدرالدین اسحاق جمال الدین آسوی مرشد کی خبر ہے فرمایا میں بار بار دلی سوچنا کہ کسی نو دلی دی ولایت دے دیا آسمان پردیاں چو آواز آوندی ہے فرید جلدی نہ کر نظام الدین آ رہا اودہ انتظار کر لے حضور جب بوریت ہے تے بس چکرا میں تو یہو جی آؤں مینو یہو جی آؤں بابا صاحب فرماندے نے بدرالدین اسحاق میرا دل کردا ہے میں دلی دی ولایت کسے نو دے دیا یار ایتھے ہی روک اس جگہ تے حضور تہاڈی بجلی گئی پھر ایتھے ہی روک 11 گھنٹے دا کار دا سفر واگا بارڈر تو لگ کے دلی تے دل واگا بارڈر تو لگ کے پاک پتن دا 5 گھنٹے دا 11 تے 5 16 دلی ہو رہے پاک پتن ہو رہے اینو آندے نہیں درویش بیٹھے ٹپے تے نے تے حکومت آندے نے میرا دل کردا دلی دی ولایت نہ ٹیلی فون نہ کوئی رابطہ نہ کوئی وائرلیس یہ ہے ولایت جاگ سے یہ کی ہے ادھر خواجہ موئے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء پہ آنے نے ادھر بابا صاحب بار بار کھلو کے رستہ ویندے نے حضرت بدرالدین اسحاق نے مرشد کی پہ ویندی ہو فرمایا میرا دل کردا سی میں کسے نو دلی دی ولایت دے کے توڑ دیاں پر مینوں آواز آوندی ہے انتظار کر فرید نظام الدین بدایوں نہیں آ رہی جدا پیر انتظار کرے نا مینوں نہیں پتا آج جنو پیر صد کے مرید کرے جنا آپ آ کے مرید ہوئے او مرید ہے تے جنو پیر اڑی کے اجے آیا نہیں انہوں نظام الدین دے بولو سبحان اللہ پھر بول سبحان اللہ سرکار ٹورے ہوندے نے فرمایا جدو راہ چاہے جڑا درویش ساڈا قافلے دا لیڈر سی او بھی جگہ جگہ آندا یا پیر حاضر باش یا پیر دستگیر شفیع وقت ما باش میں پوچھا بھی تیرا پیر کیڑا ہے او کہندا پاک پتن والا او تے پچھوں عشق دی اگ بلدی اوندی سی عشق جاندے ہو میرا دل کردا ایک فکرہ عشق تے پڑھا جے موج ہوے حضور جی اجازت ہوے جی اجازت عشق افراط الحب جتھے محبت دی حد مک جائے اوتھوں جڑا پیر چکے اونوں عشق آندے بول دے رہی جتھے دنیا وار دیے اسے محبت کہتے ہیں جتھے محبت وار دیے نہیں اجے بھی گل مکی نہیں جنہ چر تیرے ذہن چ عشق پیا نا میں اگے پڑھنا ہی کیونکہ منزل عشق دی اگے آ رہی ہے شاہ منصور دے دوست سن شیخ شبلی رحمت اللہ علیہ کہ آئے تے لوکی وٹے پر مار دے آپ نے پوچھا منصور عشق کسے کہتے ہیں فرمایا کل بتاؤں گا کی کیا نے کل بتاؤں گا وہ دوجے دن آئے تے رسے پا کے پھانسی چڑھان واسطے لے جا رہے ہیں ہن تو فکرہ سن کے پتہ نہیں بولے گا کہ نصیب دی طرح تے سو جائے گا مقدر دی طرح جا قریب آئے فرمایا شبلی جو کل دیکھا وہ عشق کی ابتدا تھی